آج کا واقعہ نہ افسانہ ہے، نہ خواب ہے، نہ کوئی من گھڑت کہانی، بلکہ شیعہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں درج ایک حقیقی ملاقات ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس میں انتظار بھی ہے، دعا بھی ہے اور جواب بھی۔ مکہ کی رات، مسجد الحرام کا سین، طواف ختم ہو چکا تھا، لوگ آرام کی طرف جا چکے تھے اور حجر اسود کے قریب ایک شخص بیٹھا تھا، خاموش، سر جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کوئی ایک رات نہیں تھی، یہ کیفیت برسوں پرانی تھی۔ ہر سال یہی سفر، ہر سال یہی دعا، اے میرے مولا، میں آپ کے زمانے کا ہوں، کیا میں آپ کی زیارت کے قابل نہیں؟ یہ شخص نماز پڑھتا، دعا کرتا تھا اور پوری رات جاگ کر صرف ایک آرزو رکھتا تھا، امام وقت کی زیارت۔ مگر ہر سال کی طرح اس سال بھی کوئی جواب نہ آیا۔ مایوسی کا لمحہ، حج مکمل ہوا، قافلے واپس جانے لگے، یہ شخص بھی دل بھاری لیے مکہ سے نکل پڑا۔ راستے میں اس کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، شاید میں اس قابل نہیں کہ اپنے وقت کی ملاقات کر سکوں، امام زمانہ سے ملاقات کر سکوں۔ میرے وقت کے امام شاید مجھے ملنا نہیں چاہتے۔ اسی رات راستے کے سناٹے میں اچانک کسی نے پکارا، واپس مکہ کی طرف پلٹو، تمہیں بلایا گیا ہے۔ وہ چونک گیا، دل تیز دھڑکنے لگا، کسی نے اس کا نام لیے بغیر اسے بلایا تھا۔ وہ فوراً پلٹا اور مکہ کے نوہ میں ایک مخصوص مقام پر پہنچا۔ وہاں ایک نوجوان موجود تھا، چہرہ نورانی، نگاہ میں وقار اور آواز میں عجیب سی شفقت تھی۔ اس شخص نے سلام کیا اور اس نوجوان کی طرف سے فوراً جواب آیا، وعلیکم السلام یا علی بن مہزیار۔ یہ سنتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں سب کچھ واضح ہو گیا کہ جو میرا نام جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں، یہ نورانی شخصیت امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ اور جو آیا تھا، یہ کون تھا جو راتوں کو جاگ کر ہر سال حج پر ایک ہی دعا کرتا تھا؟ یہ تھے علی بن مہزیار اہوازی۔ ان کا تعارف، یہ شخص کوئی عام فرد نہیں تھا، جلیل القدر شیعہ عالم دین تھے، امام رضا، امام جواد اور امام ہادی کے خاص اصحاب، اماموں کے وکیل، متقی اور عبادت گزار شخصیت تھے۔ ان کا یہ تعارف ہمیں رجال النجاشی اور رجال شیخ توسی اور خلاصۃ الاقوال جیسی معتبر کتب میں ملتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا اور یہ فرمایا، اے علی بن مہزیار، ہم اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہیں، لیکن ان کے اعمال ہمیں ان سے دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں مگر ہمارے راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ یہ کلمات علی بن مہزیار کے دل میں اتر گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ غیبت کی حکمت۔ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، جب تک زمین ظلم سے بھری رہے گی اور ہمارے شیعہ سچائی اور تقوی کو اختیار نہیں کریں گے، ظہور نہیں ہوگا۔ یہ بات صرف علی بن مہزیار کے لیے نہیں تھی، یہ ہم سب کے لیے تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نورانی وجود نظروں سے اوجھل ہو گیا، سکوت چھا گیا اور علی بن مہزیار سجدے میں گر پڑے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک یقین، امام موجود ہیں لیکن اعمال پردہ بن جاتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت سی شیعہ کتب میں نقل ہوا ہے، جس میں کمال الدین و تمام و نعمت، شیخ صدوق الغیبت و شیخ توسی، بہار الانوار جلد نمبر 52 اور علامہ مجلسی الغیبت، یہ تمام واقعات کو ان تمام کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ معتبر اور قابل اعتماد ہے۔ دوستو، امام زمانہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں سے پہلے دل کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ جو امام نے فرمایا وہ صرف علی بن مہزیار کے لیے نہیں تھا، وہ تو ایک معتبر اور ایک بہت ہی عبادت گزار شخصیت تھے۔ وہ اس قابل تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی۔ اور ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، کیا ہم واقعی امام زمانہ کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہم امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ تو معزز سامعین، جس طرح پیغام پہنچایا گیا امام زمانہ کا کہ ہمارے شیعہ ہمیں پکارتے ہیں لیکن اپنے اعمال کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی زبان کی طرف سے، تو ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی انتظار کو اس قابل کرنا ہے، یہ عہد ہو کہ امام زمانہ ہمیں ملنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے نہیں
بلکہ آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کا انتظار اسی لیے کریں گے کہ وہ آئیں گے اور اس دنیا کو پاک کریں گے اور ظلم کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک دن ضرور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے انصار اور ان کے سپاہیوں میں شامل ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔